یا کا نستعین ایشو ہے یا کا نستعین پہ کیا ہے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، جب حصر کر دیا نا تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، مطلب کسی اور سے، کسی مولا علی کو تھوڑا ذہن سے باہر نکالیے، کسی اور سے مدد نہیں مانگتا۔ پھر تو ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ اب یہ بتا تو ماں سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ پیدا ہوتے ہی تیری ماں تیری مدد نہ کرے تو اپنی نجاست کو صاف نہیں کر سکتا۔ تو ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ تو انجینئر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ تو ریڑھی والے سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے کہ عوام کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں۔ ہیں آپ عالم دین، بیٹھے آپ ممبر پر ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو آپ گائیڈ کر رہے ہیں، بلکہ گائیڈ کے آپ گمراہ کر رہے ہیں۔ چلو جو بھی ہو، آپ کی عوام کے لیے آپ ایک بہت بڑا ان کے لیے ایک سرمایہ ہے۔ آپ ان کے عالم دین ہیں، آپ ان کو بتا رہے ہیں اور ان کو آپ پر یقین ہے کہ آپ جو بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن پتہ آپ کو اتنا نہیں ہے عالم دین ہو کہ مدد کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ ہم جو انسانوں سے مدد مانگتے ہیں وہ کس قسم کی ہوتی ہے اور جو اللہ سے مدد مانگتے ہیں وہ کس قسم کی ہوتی ہے۔ آپ عوام کو یہ پٹی پڑھا کر گمراہ کر رہے ہیں کہ اگر مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے، ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگتے ہیں، ماں سے مدد کیوں مانگتے ہیں، اور لوگوں سے مدد کیوں مانگتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں اگر نہیں بھی پتا کہ مدد کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک مدد ہوتی ہے ما تحت الاسباب اور ایک ہوتی ہے ما فوق الاسباب۔ ما تحت الاسباب والی مدد وہ ہوتی ہے جو انسان کسی ذریعے کے ساتھ کرتا ہے۔ کوئی بھی ہو، انسان ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہو، وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ ایک ذریعہ اللہ پاک نے دیا ہاتھ ہے، اگر کوئی کسی سے پانی مانگ رہا ہے تو وہ ہاتھ کے ذریعے جائے گا، اللہ پاک نے پانی عطا کی ہے، وہ پانی ڈالے گا اور اس کو آ کے لا کے دے گا۔ ما فوق الاسباب والی مدد وہ ہوتی ہے کہ جو یعنی کوئی سبب استعمال نہ ہو، کوئی ذریعہ استعمال نہ ہو، اور یہ مدد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انسان کی یا کسی بھی کی کر سکتے ہیں۔ ما فوق الاسباب والی مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ ان کو کسی ذریعے کی ضرورت نہیں کہ وہ کہیں کہ میرے پاس یہ ذریعہ ہو، یہ ذریعہ ہو تو میں یہ مدد کر سکتا ہوں، نہیں۔ وہ جو چاہتے ہیں، لفظ کن قرآن میں آتا ہے کہ لفظ کن فرماتے ہیں، لیکن وہ بھی انسانوں کو سمجھانے کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اور مدد کی یہ قسم کسی انسان کے اندر ماننا، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھی ہو، کسی کے اندر ماننا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہوگا۔ بات اور کوئی نہیں ہے، بات صرف ضد کی ہے۔ تمام کے تمام فرقے ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ہر کسی کو اپنے عالم پر یقین ہے، لیکن ہمارے لیے جو حجت ہے، ہمارے لیے جو سب سے بہترین کتاب ہے کلام اللہ، کتاب اللہ، اس پر کسی کو یقین نہیں ہے۔ او بھائی ذرا اس کو بھی اٹھا کے دیکھیں نا کہ کتاب اللہ کیا کہتی ہے، کلام اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کون سا عقیدہ رکھنا ہے۔ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، چھوڑ دے، اس ضد بازی کو چھوڑ دے، صرف اور صرف کتاب اللہ کو سامنے رکھ لے کہ کتاب اللہ کیا کہتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 194، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارتے ہیں، جو بھی ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو بھی ہو، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، جو بھی ہو، کوئی بھی انسان ہو، عباد امثالکم، جن کو یہ پکارتے ہیں عباد امثالکم، تمہاری طرح بننے ہیں۔ کوئی دوسری آیت پیش کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بتوں کے بارے میں، ہم بتوں سے تھوڑی مدد مانگتے ہیں، ہم تو انسانوں سے مدد مانگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان ہے، اور انسان بھی ایسے ہیں کہ صحابی رسول ہیں، بہت بڑا مقام ان کو حاصل ہے، ہم تو ان سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہ آیت بتوں کے بارے میں نہیں بلکہ صاف واضح الفاظ ہیں کہ عباد امثالکم فادعوہم، پس تم ان کو پکارتے ہو نا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بس چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی قبر موجود ہے نا، جاؤ ان کو پکارو، اگر تم سچے ہو تو وہ تم کو جواب دیں۔ اگر وہ قبر میں زندہ ہیں اور تم قرآن کی جو ایک آیت ہر جگہ پر پیش کرتے ہو کہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ او بھائی ان دلہ زندہ ہیں، اگر زندہ ہیں اور دنیاوی زندگی ہی ان کے پاس ہے، قبر میں بھی دنیاوی زندگی جیسے دنیا میں رہتے تو اس طرح رہتے، تو بھائی دفن کیوں کی ہے؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بھی دنیاوی زندگی قبر میں ان کو عطا ہے، دنیاوی زندگی جیسے دنیا میں آپ زندہ تھے ویسے کھاتے پیتے ہیں، ویسے نمازیں پڑھتے ہیں، ویسے آپ بیویوں کے پاس جاتے ہیں، تو پھر دفن کیوں کیے؟ صحابی رسول اتنے ظالم تھے کہ زندہ نبی کو دفنا دیے قبر میں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے کوئی چیز پکڑ سکیں، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، کیا ان کے کان ہیں جن سے سن سکیں۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ اولیاء اللہ اور انبیاء جو قبر میں ہیں ان کے پاس کان یہ وغیرہ نہیں، ان کا جسم سلامت ہی ہوتا ہے۔ اچھا ایک الجھن یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ جب وہ پکارتے ہی بتوں کو تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ عباد امثالکم، وہ تو بننے ہیں تمہاری طرح جن کو تم پکارتے ہو۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نازل نہیں فرمائی کیونکہ وہ بتوں کو پوجتے تھے، بلکہ اس لیے نازل فرمائی کہ وہ بتوں کے ساتھ ساتھ انبیاء کو بھی پوجتے تھے۔
صحیح بخاری کی روایت ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنت تو اللہ کی یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی ہے، انبیاء کو جا کے پوچھتے ہیں، ان کو جا کے سجدے کرتے ہیں۔ اور انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ام لہم آذان یسمعون بہا، کہ کیا ان کے کان ہیں جن سے سن سکے؟ اب ایسی بات نہیں کہ کان ان کے نہیں، کان ان کے تھے، قبر میں سلامت تھے، لیکن کار آمد نہیں ہے، سن نہیں سکتے۔ تو بھائی جب انبیاء نہیں سن سکتے، انبیاء کسی کی مدد نہیں کر سکتے، انبیاء کسی کو جواب نہیں دے سکتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی تو نہیں ہے نا، ان کا مقام مرتبہ وہ اپنی جگہ پر ہے، بہت بلند ہے ان کا مقام مرتبہ، لیکن ایک نبی ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا نہ سمجھنا ان کی گستاخی ہے۔ میرے بھائی اگر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں تو آپ اللہ کی گستاخی کر رہے ہیں۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا آتے، اللہ پاک نے ان کو اختیار دیا ہوا ہوتا کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکیں، اور وہ بھی وفات پانے کے بعد، ٹھیک ہے مان لیا کہ وہ زندہ ہیں، شہید ہے، زندہ ہیں، اور ویسے بھی صحابی رسول ہیں، لیکن عند اللہ فی العالم البرزخ، عالم برزخ میں زندہ ہے، اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ اگر دنیا میں زندہ ہوتے تو ان کو دفنایا نہ جاتا۔ اگر اللہ پاک نے ان کو اختیار دیا ہوا تھا کہ تم لوگوں کی مشکلیں دور کر سکتے ہو، تو وہ سب سے پہلے اپنی مشکلیں دور کرتے۔ جب ان کو شہید کیا جا رہا تھا وہ اپنے آپ کو بچا نہ لیتے؟